بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی حیرت انگیز داستان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے کہ یہ عنوان ایک ایسے شخص کا ہے جو ایک نائٹ کلب کا مالک تھا اور وہ کیسی خانہ کعبہ کا مؤذن بن گیا۔ تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یہ داستان خانہ کعبہ کے صومالی مؤذن شیخ عبداللہ صومالی کی ہیں۔ آپ پہلے صومالیہ کے مشہور گلوکار تھے، پھر تائب ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے مؤذن بن گئے۔ مصنف صومالی کے مشہور شہر مغاشب کے ایک پرائمری سکول میں اساتذہ اور کلرک بڑے تعجب اور حیرت سے ایک طالب علم کی خوبصورت آواز میں نغمے سن رہے تھے۔ غضب کی آواز ہے، ایک نے کہا۔ پھر ماسٹر نے کہا، اتنی خوبصورت آواز میں نے کبھی نہیں سنی۔ لڑکے نے ایک نغمہ ختم کیا، اب وہ پرانی شاعری سنا رہا تھا۔ ایک کہنے لگا، چھوٹی سی شکل و صورت کا عبداللہ جب بڑا ہوگا تو کیا غضب رہے گا۔ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمارے سکول کا طالب علم ہے۔ خوبصورت آواز اور اس کے ساتھ صحیح تلفظ ایک نعمت خداوندی ہے جو چھوٹے عبداللہ کو بڑی کم عمری میں میسر آ گئی تھی۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس میں خود اعتمادی بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ بڑے اجتماعات کے سامنے اپنی آواز کا جادو جگاتا اور لوگ مبہوت ہو کر رہ جاتے۔ ان دنوں صومالیہ پر سیاد بری کی حکومت تھی۔ ایک دن وزارت تعلیم کے ایک بڑے افسر نے اس کے قصائد سنے تو کہا، اگر یہ ہمارے صدر کی مدح میں اشعار پڑھے تو مزہ آ جائے۔ چنانچہ عبداللہ کے لیے خصوصی تعلیم اور اساتذہ کا بندوبست کیا گیا۔ اب وہ گانے کے ساتھ ساتھ موسیقی کا بھی ماہر بن گیا۔ میٹرک کے بعد اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ اس وقت کے وزیر تعلیم نے اس کی آواز سنی تو وہ گرویدہ ہو گیا۔ اس نے خصوصی قانون پاس کیا۔ اسکول میں موسیقی کے شعبے کا قیام عمل میں آیا اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے موسیقی اور رقص کو سرور کی باقاعدہ تعلیم کا آغاز سرکاری سرپرستی میں شروع ہوا۔ اس کا چیف عبداللہ کو بنایا گیا۔ سکولوں اور کالجوں میں موسیقی کی تعلیم شروع ہو گئی۔ اندرون ملک اور بیرون ملک ثقافت کے نام پر ثقافتی طائفے جانے لگے۔ عبداللہ کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ صومال ہی نہیں، ہمسایہ ملک سابق فرانسیسی صومالی لینڈ میں بھی لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے۔ اس متحد ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عبداللہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہفتوں پہلے ہی اس کی بکنگ کی جاتی۔ جب وہ اسٹیج پر آتا تو کئی منٹ تک مسلسل تالیاں بجتی رہتی۔ جب گانا شروع ہوتا تو وہ دلوں کی دھڑکنیں ٹھہر جاتی۔ اس کا لقب شہنشاہ ترنم تھا۔ 1977 میں صومال میں انقلاب برپا ہوا۔ روسی اقتدار اور اثر رخ کا خاتمہ ہو گیا۔ حکومت تبدیل ہو گئی۔ اس کا رخ مغرب کی طرف ہو گیا۔ ملک میں شراکت کی بجائے جمہوریت کا غلبہ ہوا۔ ایک اچھے بزنس مین کی طرح عبداللہ نے بھی اپنا رخ تبدیل کیا۔ پہلے وہ اشتراکیت کے گن گاتا تھا۔ اس کے نغمے اور گیت اس نظام میں مدح سرائی میں ہوتے۔ نظام بدلا تو وہ بھی بدل گیا۔ اس کی زبان پر جمہوریت کے لیے نغمے تھے۔ ملک میں اقتصادی اصلاحات ہونے لگی تو اس نے بھی اپنی کمائی کو محفوظ کرنے کا سوچا اور پھر وہ ایک عدد نائٹ کلب کا مالک بن گیا۔ مقدشو میں اول درجے کا نائٹ کلب جہاں راتیں جاگتے اور دن سوتے تھے۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک بڑا گروہ اس کے گرد جمع ہو گیا۔ اندرون ملک اور بیرون ملک اس کی شہرت تھی۔ اب وہ مختلف ممالک کے دوروں پر جانے لگا۔ یہاں سے آگے عبداللہ کی کہانی، اس کی زبانی سنیں۔
جب میں نائٹ کلب کا مالک بن گیا تو پھر وہاں گانے گاتا مقدس کے ہوٹل میں نائٹ کلب میری بکنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ رقومات پیش کرتے، راتوں کو زندہ کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور آپ کو مزید پاپولر بنانے کے لیے میں نئے ناٹک رچاتا۔ غریان ڈانس، فحش مکالمات اور اشکانہ گیتوں کے ذریعے پیسہ کمانا ہمارا مقصد حیات بن چکا تھا۔ جب یہ چیزیں میسر ہوں تو پھر شیطان خوب خوش ہوتا ہے۔ بگڑے ہوئے گرہانے، ان کی امیر زادی لڑکیاں اور لڑکے، شراب، نشہ، ہیروئن، سب کچھ میسر تھا۔ رقص نگاہیں ہماری وجہ سے آباد تھی۔ شیطان کے اہداف حاصل کرنے کے لیے ہمارے ارد گرد بدکار لوگوں کا ایک بڑا گروہ تھا۔ اس دوران ملک میں اسلام کے خلاف حکومتی لابی دن رات کام کر رہی تھی۔ علماء اور مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ جب کفر اور اسلام کے درمیان کشمکش جاری ہو تو طاغوت اور زیادہ خوبصورت چہرے لے کر سامنے آتا ہے۔ ہم نے بھی اسلامی اقدار کو ختم کرنے اور شیطانی مجالس کو فروغ دینے میں ساری قوتیں صرف کر دی۔ ہم صرف نام کے مسلمان تھے۔ اسلامی روح کے بازار، ظاہری حد تک میں نے کتنے ہی یورپی ممالک کا سفر کیا، وہاں نائٹ کلبوں میں گاتا رہا، صومال کے آرٹ کو اجاگر کرتا رہا۔ مغرب کو خوش کرنے کے لیے ہم ترقی پسند قوم ہیں۔ میرے ایمان کا، اسلام کا، اخلاق کا جنازہ نکلتا گیا۔ جب میری جیب بڑھتی گئی، 1983 میں میرے والد نے مجھ پر شادی کرنے کے لیے زور دیا۔ والدین کے لیے اپنی اولاد کی شادی بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ والدین نے اپنے خاندان میں سے ایک لڑکی کا انتخاب کیا۔ یوں تو صومال کی بہت سی لڑکیاں میرے ساتھ شادی کی تمنا کرتی تھی، مگر لڑکی میرے خاندان سے تھی، خوبصورت اور خوب سیرت اور خاص پڑھی لکھی تھی، لہٰذا میں نے ہزاروں لڑکیوں کو اس کو ترجیح دی اور شادی کو فوراً رضامند ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد شادی کا ہنگامہ شروع ہوا۔ ایک گلوکار کی شادی یقیناً بہت یادگار تھی۔ پورے صومال سے گلوکار آئے، خوب ہلا گلا ہوا، ٹیلی ویژن، اخبارات، ذرائع ابلاغ کے نمائندگی جمع ہوئے۔ یقیناً یہ ایک یادگار شادی تھی۔ شادی کے دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ میری بیوی اتنی زیادہ خوش و خرم نہیں ہے جتنا کہ میرے جیسے معروف آدمی سے شادی کے بعد کسی لڑکی کو خوش اور فخر ہونا چاہیے۔ شادی کے بعد ہم ہانی مون کے لیے چلے گئے۔ یہ دن اتنی تیزی سے گزرے کہ اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ میں نے دوبارہ اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ میرا کاروبار رات کو شروع ہوتا، میں فجر سے ذرا پہلے گھر آ جاتا، پھر میں سو جاتا اور عصر کے وقت اٹھتا۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب صبح گھر آتا ہوں تو میری بیوی جاگ رہی ہوتی ہے اور میں عموماً اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا ہوا جیسے وہ پڑھ رہی ہوتی ہے، میں آ کر بڑے جوشیلے انداز میں اس رات کی کارکردگی سناتا اور اپنے پرستاروں کی چاہت سے آگاہ کرتا۔ آج کتنی لڑکیوں اور لڑکوں کے فون آئے جو میرے فن کے شیدائی ہیں۔ میری بیوی ان باتوں کو ناگواری سے سنتی اور میرے لیے ہدایت کی دعا کرتی۔ اس دوران میں فجر کی اذان ہو جاتی اور وہ مسلح کی طرف بڑھ جاتی۔ جب میں نماز پڑھے بغیر ہی سو جاتا، میں جب بھی اس سے نائٹ کلب کا ذکر کرتا، وہاں کی باتیں سناتا، اپنی کمائی کا ذکر کرتا، بینک بیلنس کا رخ جماتا، تو وہ جواباً کہتی، رازق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہماری شادی کو 5 سال گزر چکے تھے۔ میں مسلسل اپنے فن میں مبتلا اور ڈوبا ہوا تھا اور نماز اور عبادت کے بغیر زندگی گزارتا رہا۔
پھر اچانک ہماری زندگی میں ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ 1988 کی بات ہے، میری بیوی نے مجھ سے کہا، میں اس شخص کے ساتھ ہرگز زندگی نہیں گزار سکتی جو اپنے رب کا وفادار نہیں، جو نماز نہیں ادا کرتا، اس کی کمائی حرام ہے، جو فجر کے وقت گھر آتا ہے۔ میری وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا میری بیوی میرے لیے ایسا سوچ سکتی ہے۔ بہرحال گھر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے اس کی باتیں سنی، انسنی کر دیں۔ کچھ دن گزرے۔ ایک دن جب میں گھر میں داخل ہوا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ شہر کی مسجد میں اذانیں بلند ہو رہی تھی، ہر طرف اللہ اکبر کی آوازیں گونج رہی تھی۔ جب سونے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا تو میری بیوی نے کہا، آپ مسجد میں نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کیا آپ نے اذان نہیں سنی؟ میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی نے مجھے نماز کے لیے کہا۔ اس لمحے میں نے خود بھی نماز پڑھنے کے بارے میں سوچا۔ میری جسم میں جو دلی سی آئی، بیوی کی آواز بار بار کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس وقت مسلمان مسجد کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیوں مسجد کا رخ نہیں کرتے؟ یہ رحمان کا بلاوا ہے، یہ مالک الموت کی طرف سے دعوت ہے۔ اور پھر میرے ذہن میں خیر اور شر کی کشمکش ہوئی۔ فطرت کی آواز بلند ہوئی، تمہارا نام کتنا خوبصورت ہے عبداللہ، تم اللہ کے بندے ہو، مگر نہیں، تم شیطان کے چیلے بنے ہوئے ہو۔ کبھی تم نے اپنے مالک کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تم کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک زندگی رہے گی؟ کب تک جوانی رہے گی؟ میرے سامنے ماضی آ گیا، ضمیر میں ملامت شروع کی، مگر فوراً کلب کی رہنائیاں، ٹیلی ویژن کی سکرین، اسٹیج شہرت کی عزت، کیا میں بیوی کی بات مان لوں؟ یہ کام چھوڑ دوں؟ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے میں نے بے حد محنت اور جدوجہد کی۔ یہی سوچتے سوچتے میں حسب عادت سو گیا۔ شام کے وقت میں نے کپڑے تبدیل کیے، کلب جانے کے لیے تیاری کی۔ میری بیوی نے میرے کان میں سرگوشی کی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، ذرا بیٹھ جائیں، ذرا میری بات سنیں تو۔ کیا ہمارا رازق اللہ نہیں ہے؟ حلال کا ایک لقمہ حرام کے 1000 لقموں سے بہتر ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بیوی کی آواز، اس کی گفتگو، اس کے کلمات یقیناً درست ہیں، اس میں صداقت ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، مگر میرا فن، میری آواز، میری شہرت، میں تیزی سے بھاگا کہیں بیوی کو بات مان نہ لوں۔ راستے میں بیوی کے کلمات میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں نائٹ کلب کے دروازے پر پہنچا، اس دوران عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میرے کانوں میں موزن کی خوبصورت اور دل میں اتر جانے والی آواز گونجی، بیوی کی نصیحت یاد آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور کفر کے غبار کی تہ بیٹھنے لگی۔ ایمان کی حرارت، اسلام کی قوت زور کھانے لگی۔ پھر میرا رخ نائٹ کلب سے مسجد کی طرف ہو گیا۔ میں مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا، جماعت ہو رہی تھی، میں نے نماز ادا کی۔ بعض نمازیوں نے مجھے پہچان لیا، کوئی ہاتھ ملا رہا ہے اور کوئی دور سے سلام کر رہا ہے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور میرا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے۔ الحمدللہ، میں نے فطرت کو پا لیا۔ کسی نے مجھے صحیح بخاری کا نسخہ تحفے میں دیا، یہ اب میرے لیے متاع حیات تھی۔ میں اپنی نئی ماڈل قیمتی گاڑی میں سوار ہوا، اس کا رخ نائٹ کلب کی بجائے گھر کی طرف دیکھا۔ میری بیوی جو مجھے فجر کے وقت گھر آتے دیکھا کرتی تھی، آج عشاء کے بعد گھر میں دیکھ رہی تھی۔ بیوی کی طرف بڑھا، بیگم تمہیں مبارک ہو، میں نے آج سے گانوں سے توبہ کر لی ہے، میں فجہور لہو لہب کی زندگی کو 3 طلاقیں دے دی۔
میں نے سچی توبہ کر لی، میں الحمدللہ تائب ہو گیا ہوں۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ گویا میں نے نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ سب سے پہلا کام وہ اسٹوڈیو جس کا میں مالک تھا، جس میں گانے ریکارڈ کراتا تھا، جس میں دنیا بھر کی جدید ترین مشینیں تھیں، جن کو دنیا کے کونے کونے سے جمع کرتا رہا تھا، میں نے اس اسٹوڈیو کو دعوت الہی کے لیے وقف کر دیا۔ اب یہاں قرآن پاک کی کیسٹیں، علماء کرام کی تقاریر اور اسلامی ترانے ریکارڈ ہوں گے۔ میں نے قیمتی گاڑی فروخت کر دی، خوبصورت محل نما کوٹھی فروخت کر دی، میں ایک اوسط درجے کا مکان میں آ گیا۔ اب میرا وقت اپنے گھر میں گزرنے لگا۔ میری ایک ہی تمنا تھی، ایک ہی جستجو، میں حلقہ قرآن سے وابستہ ہو گیا۔ اب مجھے قرآن پاک حفظ کرنے کی خواہش تھی۔ کچھ عرصہ ٹھیک گزرا، مگر جب کوئی اسلام کی راہ پر چلے گا تو آزمائش لازماً آئے گی۔ یہ تو سنت الہی ہے۔ حق کی راہ میں یقیناً بہت سی مشکلات ہیں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ شہادت کی الفت میں قدم رکھنا ہے۔ عبداللہ کے لیے سب سے پہلی آزمائش مال میں کمی تھی۔ وہ گانے بجانے کے علاوہ کوئی کام نہیں جانتا تھا۔ یہ گانا بجانا ختم ہوا تو مصدر رزق میں بھی ختم ہو گیا۔ پہلے کا کمایا ہوا مال وہ حرام کی کمائی تھی، لہذا اس میں برکت تو سرے سے ہی نہیں تھی۔ پس انداز بھی کم ہی تھا۔ کئی دن، کئی راتیں، کئی ہفتے گزر گئے، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ بن سکا۔ جس شخص نے ساری زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہو، اب اس کے لیے فاقہ کشی شیطان نے کئی بار بہکایا، ماضی یاد کرایا، کس طرح مال و دولت میں کھیلتا تھا۔ اب روٹی کے لیے ترس رہا ہوں، اسی زندگی میں لوٹ جاؤں، مگر ایمان کے تقاضے کچھ اور تھے۔ اور پھر ایک دن اس کے پرانے رفقا آئے، موجودہ صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا۔ عبداللہ ایک رات ہمیں دے دو، صرف ایک رات، اور محافظہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو پہلے ایک رات میں کماتے تھے، اس سے 2 گنا، 3 گنا، 5، 7، 9 یا 10 گنا زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک مرتبہ ہاں کر دو، مگر جب ایمان اللہ پختہ ہو جائے تو پھر انقلابات برپا ہو جاتے ہیں، سخت پہاڑ بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان اور اس کے مقابلے میں دنیا بھر کی دولت، دنیا بھر کی سیادت اور حکمرانی پر کا کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ عبداللہ کے دل میں رب تعالیٰ کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ تمام اقسام کی مرحان، لالچ، فوائد کچھ منظور نہیں۔ رحمان کو راضی کرنے کا عزم عظیم کیا ہوا تھا۔ آزمائش کا اگلا دور شروع ہوا۔ حکومت کو معلوم ہوا کہ عبداللہ نے گانا گانے سے توبہ کر لی ہے۔ اس کی یہ مجال، اس کو بلایا گیا، پوچھا گیا، اسے منع کیا گیا، یہ تمہارا فیصلہ نہایت ہی احمقانہ ہے۔ بعض نے کہا چھوڑ دو، 2 دن، چند دن کی بات ہے، خود ہی واپس آ جائے گا۔ پھر اس نے 7 متعدد دانشوروں نے اپنے عصر حاضر کے نام نہایت نادانوروں سے عبداللہ سے مناقشہ شروع کیا۔ مناظرہ ہوا، اس میں بحث ہوئی تو معلوم ہوا یہ وہ عبداللہ نہیں ہے جس نے 18 سال فنکاری کی ہے، یہ وہ مشہور گلوکار نہیں، کوئی اور عبداللہ ہے۔ ان کو خوب معلوم ہو گیا وہ عبداللہ گویا نہیں بلکہ داہی عبداللہ ہے۔ اور جب مناظرہ بحث و لالچ سب ناکام ہو گئے تو عبداللہ کو منانے میں سب مکمل طور پر ناکام ہو چکے تھے، تو پھر منانے کا، آرام کرنے کا انداز اختیار کیا، وہی انداز جو تمام طاغوتی طاقتیں اختیار کرتے ہیں، ہر زمانے کے دور میں ڈرانے دھمکانے کا انداز۔
تمہیں ٹیلی ویژن پر آنا ہوگا اور اعلان کرنا ہوگا۔ میں نے گانے بجانے سے جو انکار کیا تھا اب دوبارہ اس سے رجوع کر رہا ہوں۔ وہ میری غلطی تھی، وہ وقتی طور پر تھا، اور اگر تم ہماری بات نہ مانی تو پھر جیل خانے یا قید خانے میں آپ کو ڈال دیا جائے گا۔ مومن جس کا ایمان صحیح ہو جاتا ہے، جسے اللہ کی تاکید اور مدد کا پختہ یقین ہو جاتا ہے، اس کے رویے میں کوئی نرمی نہیں آتی۔ یہ زندگی ہے نا، ایک ہی نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اگر رب کی فرمانبرداری میں ختم ہوتی ہے تو سودا مہنگا نہیں۔ عبداللہ نے اپنے رب کے ساتھ سچا سودا کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو وہ حق سے نہیں پھرے گا۔ عبداللہ نے شدت سے اور پوری قوت سے ان تمام مطالبات کو ٹھکرا دیا۔ خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے نہیں۔ ان حالات میں طاغوت کے دیگر حربوں میں سے ایک حربہ حق کی آواز کو روکنے کا قید، جہل، نظر بندی، مقدمات ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ حربہ بھی آزمایا گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ شاہد لوٹ آئے۔ اس کا جرم، اس کا قصور رقص، سرور اور گانے سے انکار۔ جی ہاں، اس کا مقبول شخصیت کو جیل کی کال کوٹلی میں ڈال دیا گیا، کیونکہ اس نے اس بات کا اعلان کیا تھا میرا رب اللہ ہے، اور اگر وہ ان کی بات مان لیتا، حنا کو، رقص کو، حرات کو اپنا مقصد حیات قرار دیتا تو اس کی عزت اور اکرام، منصب، دولت، شہرت سب بے قرار رہتے اور اس کو کندھوں پر بٹھاتے۔ عبداللہ ایک مدت تک قید میں رہا۔ اس دوران اس میں ایک تعذیب دی گئی، مارا گیا، سزائیں دی گئی، لیکن تو کہ حنا سے رجوع کر لے، مگر اللہ کا بندہ اپنے عزائم پر ثابت رہا۔ جہل میں ایک مدت گزارنے کے بعد بھی اس میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ حکمران اس سے مایوس ہو گئے، اس کو رہا کر دیا۔ جہل سے نکلنے کے بعد معاشی حالات بہت پریشان کن ہو گئے، مگر ان مشکل حالات میں کٹھن اوقات میں اس کی بیوی اس کا مکمل ساتھ دیتی رہی، اس کا حوصلہ مزید بڑھاتی رہی کہ دنیا کے مال و متاع بالکل ناپائیدار ہیں۔ حقیقی طور پر امیر کون ہے؟ وہ نہیں جس کے پاس مال اور دولت کے انبار ہوں، بلکہ حقیقت میں امیر وہ ہے جس کا دل امیر ہے۔ حقیقی قوت کیا ہے؟ عقیدہ اور ایمان کی قوت۔ حقیقی خوشی، سعادت اور خوش بختی کس چیز کا نام ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس کی رضا میں ہے۔ 1990 میں عبداللہ اپنے وطن کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ یوں بھی ملک کے حالات خراب ہو چکے تھے، خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی، مختلف قبائل ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور قتل و غارت گری میں مبتلا تھے، اور پھر وہ پہلی مرتبہ اس گھر کی زیارت کے لیے آیا جس کی زیارت اور جس کے گھر چکر لگانے کی طلب دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، نیک بخت بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، عمرہ ادا کیا، اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں بعض اہل خیر کو معلوم ہوا، وہ اس سے واقف تھے، اس کی سابقہ زندگی سے، اس کے ماضی سے، اس کی اسلام پر پختگی سے، اور پھر انہوں نے عبداللہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اس کی تکریم کی، اس کی کفالت کی۔ کچھ ہی عرصہ میں اس نے قرآن پاک کے 10 پارے حفظ کر لیے۔ اس کے وطن میں خانہ جنگی عروج پر تھی۔ ان حالات میں اس نے ایک مصلح کا کردار ادا کیا، وہ وطن واپس کیا، قبائل کے درمیان صلح کی کوشش کی، فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ اور شہرت کو استعمال کیا۔ اب وہ ایک ملبہ تھا، عقیدہ کا، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا۔ پھر وہ اس دوران
میں کئی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا، پھر اس کو بدل احرام میں مکہ مکرمہ میں اس مبارک اور مقدس شہر کی مقدس مسجد میں بطور مؤذن موقع مل گیا۔ عبداللہ آج بھی مبلغ ہے، وہ مؤذن ہے اسلام کا، آواز کا۔ وہ سعودی عرب ہو یا صومال میں، ہر جگہ وہ دعوت الہی کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اور نہ جانے کتنے ہی گنہگاروں اور خطا کاروں نے اس کے ہاتھ پر توبہ کی اور اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بنا لی، تاکہ وہ بھی حقیقی شہادت سے بہرور ہو سکے، بالکل اسی طرح جس طرح عبداللہ نے شہادت حاصل کی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع سخن۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔